بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع جو چل رہا ہے نعت، تو نعت کے لغوی معنی ہیں مدح، ثنا اور تعریف۔ اصطلاح میں یعنی اصطلاحی معنی نعت کے اس صنف شعر کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے کسی بھی پہلو کی مدح کی جائے یعنی تعریف کی جائے۔ تو آج ہم رسا جاویدانی کی نعت پڑھنے جا رہے ہیں جو ہماری درسی کتاب کے صفحہ نمبر 170 پر درج ہے۔ تو رسا جاویدانی کا اصلی نام عبدالقدوس ہے۔ 7 جولائی 1901 عیسوی میں بدرواہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خواجہ منور دیو تجارت پیشہ تھے، لیکن فارسی علم و ادب سے لگاؤ رکھتے تھے۔ رسا جاویدانی نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا اور ریاست جموں کشمیر کے محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے اور برسوں تک اردو فارسی پڑھاتے رہے۔ 27 مئی 1979 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو رسا جاویدانی کی نعت آپ بغور دیکھیں۔ بنی نو انسان کا غم خوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شہکار آیا، وہ نبیوں کا سر تاج سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی، تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا، تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا، تیرا قدم جب سے پڑا ہے زمیں پر، زمیں فوق رکھتی ہے عرش بری پر، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کاندھوں پہ احسان تیرا۔ آج ہم اس نعت شریف کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ تو تشریح عرض ہے، بنی نو انسان کا غم خوار آیا۔ بنی نو انسان کہتے ہیں انسان کی اولاد کو۔ تو شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے لیے غم خوار بن کر تشریف لائے۔ غم خوار کہتے ہیں دوسروں کا غم کا درد سہنے والا، پوری دنیا کے دکھ درد کا مداوا بن کر آئے۔ خدا نے یہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تخلیق کی تھی۔ اگلا شعر، وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں بلند درجہ حاصل ہے۔ اسی حقیقت کو شاعر نے بیان کیا۔ ان کے عادات و اطوار
طور طریقے، چال ڈال، اٹھنا بیٹھنا، چال چلن نہایت عمدہ تھا، اور وہ تمام نبیوں کے سردار تھے۔ اگرچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں مبعوث ہوئے، نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، لیکن اللہ نے ان کو سرداری کا وہ شرف بخشا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں، جب انہوں نے معراج کے موقع پر تمام پیغمبروں کی امامت کی۔ تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ جستجو کہتے ہیں تلاش کو۔ شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ انسان کو، یعنی بنی نوع انسان کو آپ کے آنے کی آرزو تھی، تمنا تھی، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے تمام دنیا کی اب حالت بد سے بدتر تھی، ہر سو افراتفری تھی، تو تمام نظریں انسانیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تلاش کر رہی تھی۔ نگاہ کہتے ہیں نظر کو۔ تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا۔ ہاں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ صرف دنیا میں ہی نہیں، بلکہ تمام جتنے بھی عالم ہیں ان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، اور آپ کے آنے سے انسان اور انسانیت کو عزت ملی۔ تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاعر فرماتے ہیں، آپ ایک قد آور شخصیت ہیں، جیسے سرو کے خوبصورت پیڑ کی مانند ہیں، اگرچہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پر رحمت بن کر چھا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہر طرف انسان کی فلاح کامیابی کے آثار نظر آنے لگے۔ قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، زمین فوق رکھتی ہے عرش بری پر۔ فوق کہتے ہیں برتری کو، بڑائی کو۔ قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، شاعر فرماتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک روئے زمین پر پڑا، تب سے اس زمین کو آسمان پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ گویا زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے آسمان سے بھی زیادہ قدر و قیمت والی بن گئی۔ پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا۔ جاگزیں ہونا، جگہ بنانا، کسی جگہ ٹھہرنا۔ آشتی کہتے ہیں امن کو، پیام کہتے ہیں پیغام کو۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے ساتھ جو کتاب ہدایت یعنی قرآن حکیم لائی، اس میں پوری دنیا کے لیے امن و آشتی کا پیغام ہے۔ پیغام کہتے ہیں پیام کہتے ہیں پیغام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دلوں میں گھر کر گئیں۔ قرآن و حدیث نے لوگوں کے قلب و روح کو منور کر دیا۔ کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کاندوں پہ احسان تیرا۔ کرم کہتے ہیں بخشش، دھرتی کہتے ہیں زمین کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں سبھی لوگوں پر یکساں ہیں، برابر ہیں۔
آپ نے انسان اور انسان میں کوئی تمیز نہیں کی، سب کو برابر برابر سمجھا، اور یہی تعلیم سب کو دی کہ دنیا کے سبھی انسان، چاہے اجمی ہو، عربی ہو، مشرقی ہو، مغربی ہو، گورے ہو، کالے ہو، سب برابر ہیں۔ چنانچہ اس دنیا یعنی زمین کے کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔